جو وہاں جو باتیں سنی دکھیار لوگوں کے نمائندوں کی کہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک ایک ڈپٹی کمشنر ہمارے پاس نہیں آیا تعزیت کرنے کے لیے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. تو ٹھیک ہے آپ کوئی برہم تو رکھے نا. اور یہ تعزیت تو اسلام کا ایک بہت بنیادی سا عمل ہے. 12 ربیع الاول جو امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، اس عظیم الشان دن میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کا یوم میلاد منانے کے لیے میلاد کے سلسلے میں اپنے گھروں سے دور دراز سے مدینہ مسجد جو ہے وہ پہنچے. اور اس کے بعد ابھی وہ اسی مسجد کے باہر ہی تھے، ایک قیامت صغریٰ بچ گئی. اور جو واقعہ ہوا بچہ اس سے آشنا بھی ہے. بہرحال یہ واقعہ تو ہوا، اور اس واقعے کے بعد جو بہت سے دلوں میں جو ہے تحفظات کھڑے ہوئے کہ اتنا سال کا اہم دن تھا، اور اس دن کے ساتھ ساتھ اس صوبے کی حالت بھی سب کے سامنے ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی سب کے سامنے ہے، مگر جس طرح کی حفاظتی امور اس عظیم الشان دن کے لیے اہتمام کیے جاتے ایسا نظر نہیں آ رہا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تہوار آتے ہیں، امام علی مقام امام حسین کا تہوار بھی آتا ہے، حضرت علی کا تہوار بھی آتا ہے، اربعین کا بھی تہوار آتا ہے، میلاد کا تہوار آتا ہے. تو ہمیشہ ہر مقام پر جو ہے ریاست جو ہے متحرک ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کرتی ہے تاکہ جو ہے کسی کی بھی جان جو ہے وہ تلف نہ ہو. مگر یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. بہرحال جتنی جانیں جا چکی سب کا جو ہے وہ کوئی بدل تو نہیں بن سکتا. یہ ایسا بھی المیہ ایسا بھی صدمہ ہے کہ ایک گھر سے تین افراد چلے گئے، اور ایک تو ایسی بچی، ایک تو ایسا خاندان ہے جس کے گھر میں 7 لڑکیاں ہیں، ایک اکلوتا بھائی تھا، اور اس بھائی کے بھی 2 چھوٹے بچے تھے. 3 سال میں اس کی شادی ہوئی تھی، وہ اکلوتا بھائی بھی چلا گیا، اور اس گھر کا کفالت کون کرے گا؟ ایسے لوگ جو اپنے گھر کے کفیل تھے، ایک ہاتھ کا بازو چلا گیا، دوسرے پاؤں چلا گیا. تو ہم نے آ کر جو ہے یہ کام شروع کیا کہ جو ہے نا زخمی کا تو ہم اسپتال ابھی نہیں گئے، لیکن ایک زخمی جو تھا، ایک شخص تھا، ایک نوجوان تھا جس کا 4 سال کا بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، اور باپ کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹ گیا، وہ درزی ہے. تو اس کو ہم نے ایک شخص کو تو اسپتال کے پیسے دیے. البتہ ہم نے الحمدللہ 1 کروڑ روپے ہم ساتھ لائے تھے، یعنی کہ 1 کروڑ کے چیک وغیرہ لائے تھے، اور ہم انشاءاللہ 1 روپیہ ان کو دیں گے. ہمیں اس پہ جتنے دن لگ جائیں، ٹیم موجود ہے ہماری، ہم نے پورا کسی ایک کو بھی ہم محروم نہیں چھوڑیں گے. ہاں کسی کو غلط بھی نہیں دینا، کیونکہ ہمارا یہ زخم پر معمولی مرہم ہوگا. میں نے کہا نا ایک جان 1 کھرب میں بھی نہیں مل سکتی. تو یہ جو صوبے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے 15 لاکھ کا اعلان کیا ہے. اور یہ بھی گورنر صاحب نے اس بات کا یقین دلایا کہ میں اگرچہ میں مصدوم نہیں جا سکتا حالات اور واقعات کے، لیکن میری طرف تمنا ہے کہ تمام لواحقین سوائے بیواؤں کے یہاں میرے ایوان میں آئیں، اور میرے ایوان میں آ کر جو ہے ہم ان کی فاتحہ کریں. اور میں وفاق کو جو ہے اس بات کا پیغام دوں گا کہ جس طرح ماضی میں وفاق نے ایسے اموات پر آپ نے کہا کہ 1 کروڑ بھی دیے، جب وکلا کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تو یہ گورنر صاحب کے الفاظ تھے کہ 1 کروڑ بھی دیے. اس وقت ملک کے پاس جو حالات تھے وہ حالات آج نہیں ہیں، معیشت کی بدحالی کی وجہ سے، کرنسی کی تباہی کی وجہ سے. لیکن انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ 15 لاکھ روپے جو ہے یہ ہم مانتے ہیں کہ بہت کم ہے. اچھا، ہم جب صبح ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک خاندان کو، یعنی ایک فرد کو، ایک شہید کو 1 لاکھ روپے دیں گے اور 50,000 روپے ایک زخمی کو دیں گے، یہ ہم نے اناؤنس کیا. اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد ہم نے اس کو پریکٹیکل طور پر آج صبح کی پرواز سے ہم یہاں آئے، اور آنے کے بعد ہم مستونگ چلے گئے، ایئرپورٹ سے سیدھا چلے گئے، اور وہاں جا کر ہم نے الحمدللہ رب العالمین جن لوگوں کی کنفرمیشن ہو گئی
ان کو ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ جو کنفرم ہو جائے گا کہ اس گھر میں شہادت ہوئی ہے، اور 3 شہادتیں ہوئی ہیں، تو جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے 1 لاکھ سے کچھ ہی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے جو وہاں جو باتیں سنی دکھیار لوگوں کے نمائندوں کی، کہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک ایک ڈپٹی کمشنر ہمارے پاس نہیں آیا تعزیت کرنے کے لیے، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کوئی مرہم تو رکھے نا۔ اور یہ تعزیت تو اسلام کا ایک بہت بنیادی سا عمل ہے، اسلام کا ایک دیا ہوا اصول ہے کہ آپ دکھیاروں کی تعزیت کریں۔ تو یہ بھی شکوہ تھا، جب ڈپٹی کمشنر نہیں آ سکے تو اس سے اوپر والے بھی نہیں آ سکے۔ تو بس یہ کہ یہ پیغام تھا میری طرف سے کہ اللہ کرے کہ جو انہوں نے 15 لاکھ کا اناؤنس کیا ہے وہ فوراً اس کو اللہ کرے پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور 2 لاکھ کا بھی اناؤنس کیا انہوں نے، وہ بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اور سیلانی اس کے بعد بھی، اس کام کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے گا جن گھرانوں کی مجبوری ہوگی ان کی کفالت بھی کرے گا، کیونکہ ہمارا شعبہ کفالت کا بھی ہے، تو ہم اس پہ بھی جائیں گے۔ کسی کو کچھ